نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں سورہ الانعام، آیت نمبر 94۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جئتمونا، آگے تم ہمارے پاس، فرادا، اکیلے، کما، جیسا کہ خلقناکم، پیدا کیا تھا ہم نے تم کو، اولا، پہلی، مرتن، بار، وترکتم، اور چھوڑ آئے تھے تم، ما، جو، خولناکم، دیا ہم نے تم کو، وراء، پیچھے، ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے، وما، اور نہیں، نروا، ہم دیکھتے، معکم، تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے سفارشیوں کو، الذین، وہ جو، زعمتم، گمان کیا کرتے تھے تم، انہم، بے شک وہ بھی، فیکم، تم میں، شرکاء، شریک ہیں، لقد، البتہ تحقیق، تقطع، کٹ گئے، بینکم، تمہارے درمیان سے، وضل، اور گم ہو گیا، عنکم، تم سے، ما، جو، کنتم، تھے تم، تزعمون، تم گمان کیا کرتے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور البتہ تحقیق آگے تم ہمارے پاس اکیلے، جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی بار، وَتَرَکْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُہُورِكُمْ، اور چھوڑ آئے تم جو دیا تھا ہم نے تم کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو، وہ جو تم گمان کیا کرتے تھے کہ بے شک وہ بھی تم میں شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، البتہ تحقیق کٹ گئے تمہارے درمیان سے، اور گم ہو گیا تم سے وہ جو تھے تم گمان کیا کرتے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَکْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُہُورِكُمْ، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور البتہ تحقیق تم ہمارے پاس تنہا، اکیلے آ گئے، جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو تم اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو، اور ہم تو تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق
تم گمان کیا کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، البتہ تحقیق تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا، اور گم ہو گیا تم سے وہ جو تم گمان کیا کرتے تھے۔ فرمایا اور البتہ تحقیق تم ہمارے پاس تنہا اکیلے آ گئے، جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ پہلی بار انسان کو پیدا کرتا ہے، انسان اکیلا ہوتا ہے، غیر محفوظ ہوتا ہے، برہنہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن بھی انسان اکیلا ہوگا، برہنہ ہوگا اور غیر محفوظ اٹھے گا، اور دنیا میں جمع کی ہوئی ساری چیزیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو دی تھیں، وہ ساری دنیا میں رہ جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی، ساری جوانی جن چیزوں کو اکٹھا کرنے میں لگا دی، ان سب چیزوں کو پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ کوئی بھی تمہارے ساتھ یہاں نہیں آئی، کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئی، اور تمہارے وہ سفارشی بھی جن پر تمہیں بڑی امیدیں تھیں، وہ بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کام آئیں گے، تمہاری سفارش کریں گے، آج وہ سب گم ہو گئے، ان سے تمہارے سارے تعلقات کٹ گئے۔ بے شک انسان اکیلا خالی ہاتھ اس دنیا میں آتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اکیلا خالی ہاتھ اٹھے گا۔ پھر فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، فالقو پھاڑنے والا ہے، الحبی دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو، یخرجو وہ نکالتا ہے، الحیہ زندہ کو، من المیتی مردہ سے، ومخرجو اور نکالنے والا ہے، المیتی مردہ کو، من الحی زندہ سے، ذالکم یہ ہے تمہارا اللہ، اللہ، فانا تو کہاں سے، توفقون تم پھیرے جاتے ہو۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ فانا توفقون، یہ ہے تمہارا اللہ، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یہ ہے تمہارا اللہ، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، دانا بھی مردہ ہے اور گٹھلی بھی مردہ ہے۔ فرمایا وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یہاں دانا اور گٹھلی کا ذکر کیا۔ دانا کھانے والی چیز ہے، جیسے گندم، چاول، مکئی، یہ سب چیزیں کھانے والی ہیں، اور گٹھلی وہ چیز ہے جو کھائی نہیں جاتی۔ دانا اور گٹھلی دونوں مردہ ہیں، ان دونوں کو، دانے کو بھی زمین میں ڈالتے ہیں اور گٹھلی کو بھی زمین میں ڈالتے ہیں، دونوں مردہ ہیں، لیکن ان سے اللہ تبارک تعالیٰ زندہ
بڑھنے والا پودا نکالتا ہے۔ یہ زندہ پودے بڑھتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور پھر ان پودوں سے دانا اور گٹھلی نکلتے ہیں جو کہ مردہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے مردہ دانے اور گٹھلی سے زندہ پودے نکالتا ہے، اور پھر ان زندہ پودوں سے اللہ تبارک تعالیٰ دانا اور گٹھلی نکالتا ہے جو کہ مردہ ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ وہ مردہ سے زندہ کو بھی نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو بھی نکالتا ہے۔ اسی طرح کی اگزامپل مرغی اور انڈے کی ہے۔ مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا نکلتا ہے جو کہ مردہ ہوتا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، کھانے کے کام آتا ہے۔ پھر اسی مردہ انڈے سے اللہ تبارک تعالیٰ زندہ پرندہ نکالتا ہے، زندہ چوزا نکالتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے تمہارا اللہ، جس کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ پھر بتاؤ تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ کہاں سے ان مردہ بتوں کے پیچھے لگے ہو؟ کس طرح تم غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو؟ کیا جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر کیوں تم ان کے پیچھے لگے ہو؟ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی مزید قدرتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا فالقو، پھاڑنے والا ہے، الاصباحی، صبح کا، وجعل، اور اس نے بنایا، اللیلہ، رات کو، ساکنن، باعث سکون، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند کو، حسبانن، حساب کا ذریعہ، ذالک، یہ تقدیر اندازہ ہے، العزیزی، زبردست کا، العلیمی، علم والے کا۔ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا، وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے بنایا رات کو باعث سکون اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، پھاڑنے والا ہے صبح کا، اور اس نے رات کو باعث سکون بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ اندازہ ہے زبردست اللہ کا جو علم والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اندھیرے کو پھاڑ کر، اندھیرے کو چیر کر صبح نکالتا ہے، اور اسی رات کو تمہارے لیے اس نے باعث سکون بنایا۔ یہ اللہ کی تم پر بہت بڑی رحمت ہے۔ اور سورج اور چاند کو اس نے دنوں، مہینوں اور سالوں کے حساب کے لیے بنایا۔ یہ زبردست علم والے کا اندازہ ہے کہ چاند اور سورج ایک وقت میں، اپنے اپنے وقت میں، اپنے رخ پر، اپنی رفتار سے چلتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، اور اس طرح تم سالوں، مہینوں کے حساب کرتے ہو۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ یہ اللہ کا اپنا اندازہ ہے کہ جس پر چاند اور سورج کا طلوع ہونا ہے، اور عبادات کے اوقات بھی اسی سے معلوم ہوتے ہیں، اور عبادات کے اوقات بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں۔
چاند کے بارے میں فرمایا گیا کہ چاند کو دیکھ کر رمضان شروع کرو اور چاند کو دیکھ کر رمضان ختم کرو۔ تو یہ سب ہمارے اللہ کا جو کہ زبردست علم والا ہے اس کے اندازے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے جو کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے کرتا ہے۔ اپنے رب کو ان نشانیوں سے پہچانو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنائے، لکم، تمہارے لیے، النجوم، ستارے، لتہتدوا، تاکہ تم راہ پاؤ، بہا، ان کے ذریعے، فی ظلماتی، اندھیروں میں، تاریکیوں میں، البری والبحر، خشکی اور سمندر کی، فی ظلمات البری والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں، قد، تحقیق، فصلنا، کھول کھول کر بیان کی ہم نے، الآیاتی، آیات، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں آیات اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں۔ تحقیق ہم نے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ سورہ الملک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ستاروں کو ہم نے شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ستاروں کو ہم نے اس لیے بنایا کہ تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی پاؤ، ان کے ذریعے سے راستے معلوم کرو۔ سورہ الملک میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ستاروں کو آسمان کی خوبصورتی کا ذریعہ بنایا۔ تو کلام پاک میں ستاروں کے متعلق جو بتایا گیا وہ یہی 3 چیزیں ہیں کہ ستارے آسمان کی خوبصورتی ہیں، ستاروں کے ذریعے سے تم خشکی اور سمندر میں راستے معلوم کرتے ہو، اور ستاروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی کام کلام پاک میں نہیں بتایا گیا۔ فرمایا ہم نے کھول کھول کر اپنی آیات بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی جو قرآن کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی یہ نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، سب انسانوں کے لیے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سب لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو علم سیکھتے ہیں، جو ان نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، جو ان نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر ان میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس، جان سے، واحدۃ، ایک ہی، یعنی
یعنی ایک ہی جان سے، فمستقرن پھر مقرر کی رہنے کی جگہ، ومستودعن اور سپرد کیے جانے کی جگہ، قد فصلنا تحقیق کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے، الآیاتی آیات، لقوم اس قوم کے لیے، یفقہون جو سمجھتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ پھر مقرر کی رہنے کی جگہ اور سپرد کیے جانے کی جگہ۔ مستقرن رہنے کی جگہ، رہنے کی جگہ ماں کا پیٹ اس سے مراد لی گئی ہے، جہاں بچہ اپنی زندگی کی ابتدا کرتا ہے۔ ومستودعن اور سپرد کیے جانے کی جگہ، یہ مستودعن قبر ہے کہ جہاں انسان اپنی زندگی پوری کر کے پھر آخر میں قبر میں جاتا ہے۔ فرمایا فمستقر ومستودع اور مقرر کی رہنے کی جگہ اور سپرد کیے جانے کی جگہ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں آیات اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر رہنے کی جگہ مقرر کی اور سپرد کیے جانے کی جگہ۔ تحقیق کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جان سے مطلب آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر انسانوں کے رہنے کی جگہ مقرر کی، یعنی تمہاری ابتدائی زندگی میں تمہارے رہنے کے لیے محفوظ جگہ تمہاری ماں کا پیٹ تمہارے لیے مقرر کیا، اور پھر تم جب اپنی زندگی اس دنیا میں پوری کر لیتے ہو تو تمہارے سپرد کیے جانے کی جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قبر مقرر کر دی۔ فرمایا ہم نے آیات کھول کھول کر بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اوپر کی آیت میں آیا تھا کہ ہم نے آیات کھول کھول کر بیان کی ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ چاند سورج کا مشاہدہ کر کے دن رات اور تاریخ کا حساب ہر کوئی لگا سکتا ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کے مراحل، اس کی زندگی کا مقصد اور اس کی زندگی کا اختتام، ان سب میں غور و فکر کرنا، سمجھ بوجھ رکھنا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ ان آیات کو پڑھ کے غور و فکر کر کے سمجھ بوجھ حاصل کر کے اپنے رب کو پہچانو۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے، انزلہ جس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فَأَخْرَجْنَا پھر نکالی ہم نے، بہی ساتھ اس کے، نباتا پیداوار، کل شعین ہر چیز کی، فَأَخْرَجْنَا پھر نکالا ہم نے، منہ اس سے، خضرًا سبزہ، نخرجو ہم نکالتے ہیں، منہ اس سے، حبًا دانے، متراکبہ ایک پر ایک چڑھے ہوئے، تہ بتہ،
ومن النخلی اور کھجور میں سے، من طلعہا اس کے شگوفوں میں سے، کنوان گچھے، دانیتن لٹکتے ہوئے، وجناتن اور باغات، من عنابن انگوروں کے، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، مشتبہن کچھ ملتے جلتے، وغیرہ اور نہیں متشابہ ملتے جلتے۔ انظرو دیکھو، الا طرف، ثمرہ ہی اس کے پھلوں کے، اذا جب، اسمرا وہ پھل لائے، وینعہی اور اس کے پکنے کی طرف، انا بے شک، فی ذالکم اس میں، لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتی ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ پھر نکالا ہم نے ساتھ اس کے پیداوار ہر چیز کی، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا پھر نکالا ہم نے اس سے سبزہ، ہم نکالتے ہیں اس سے دانے ایک پر ایک چڑھے ہوئے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِیَةٌ اور کھجور میں سے، اس کے شگوفوں میں سے، اس کے خوشوں میں سے، گچھے لٹکتے ہوئے، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ اور باغات انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے، کچھ ملتے جلتے اور کچھ نہیں بھی ملتے جلتے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ دیکھو اس کے پھلوں کی طرف جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کی طرف، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِیَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، اور پھر ہم نے اس پانی کے ساتھ ہر چیز کی پیداوار نکالی، ہم نے اس سے سبزہ نکالا، اور ہم نکالتے ہیں اس سے دانے ایک پر ایک چڑھے ہوئے، تہ بہ تہ، اور کھجور میں سے، اس کے شگوفوں سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور باغات انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے، کچھ ملتے جلتے اور کچھ نہیں بھی ملتے جلتے۔ دیکھو اس کے پھلوں کی طرف جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کی طرف، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہر چیز کی پیداوار نکالی،
ہر چیز کی پیداوار ہمارے لیے نکالی، اپنی مخلوق کے نکالی۔ سارے جانداروں کے لیے زمین سے ہی پیداوار نکلتی ہے، اور سب جانداروں کی خوراک اسی زمین میں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے خوراک نکالی، ہر چیز کی پیداوار نکالی، ہر جاندار کے لیے خوراک نکالی۔ فرمایا ہم نکالتے ہیں اس سے سبزہ، زمین سے سبزہ نکلتا ہے، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے دانے ایک پر ایک چڑھے ہوئے، جو اناج زمین سے نکلتا ہے، گندم، چاول، جو، باجرہ، یہ سب چیزیں ذرا دیکھیں تو ان میں ایک ایک شاخ کے ساتھ، ایک ایک بالی کے ساتھ بے شمار دانے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دانے نکالے ایک پر ایک چڑھے ہوئے، تہ بتہ، بہت سارے دانے۔ ایک آپ دانہ زمین میں بوتے ہیں، اس سے ایک پودا نکلتا ہے، پودے کی بہت ساری بالیاں ہوتی ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، اور ہر شاخ میں بے شمار دانے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس طرح اس نے ہماری خوراک کا بندوبست کیا۔ فرمایا کھجور میں سے اس کے خوشے، جو اس کے گچھے لٹکتے ہوئے، اور باغات انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے، ان میں سے کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ملتے جلتے۔ اب جن پھلوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، کھجور کے خوشے بھی دیکھیں تو ایک ایک ٹہنی کے ساتھ بے شمار کھجوریں ہوتی ہیں۔ اسی طرح انگوروں کو دیکھیں تو ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا انگور، پورے گچھا جو ہے اگر ہم دیکھیں ایک گچھا تو اس میں کتنے زیادہ انگور کے دانے ہوتے ہیں۔ اور پھر زیتون اور انار ایک قدرت کا شاہکار ہے۔ انار کو جب کھول کے دیکھیں تو اس کے دانے اس طرح انار کے اندر وہ ارینج کیے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر انسان کبھی خود پیک کرنا چاہے اس طرح کی چیز تو کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ہمارے کھانے کا بھی، خوراک کا بندوبست کیا، اور پھر ہمارے لذت دہن کا، ہمارے ذائقے کے لیے اتنی اچھی اچھی چیزیں پیدا کی۔ فرمایا ان میں سے کچھ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ملتے جلتے۔ کچھ پھل شکل میں بھی ملتے جلتے ہیں، جیسے انگور کی شکل کچھ زیتون جیسی ہوتی ہے، اور نہیں بھی ملتے جلتے، اور ان کے ذائقے بھی ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں، کچھ کے تھوڑے بہت ملتے جلتے بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے پیدا کی، ہمارے لیے پیدا کی۔ فرمایا دیکھو اس کے پھلوں کی طرف جب وہ پھل لائیں، اور اس کے پکنے کی طرف۔ اگر کسی کے گھر میں پھل کا کوئی درخت ہو تو دیکھیں کہ جب وہ پھل لگتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اور پھر کیسے آہستہ آہستہ وہ پھل بڑا ہوتا ہے، پھر وہ پکتا ہے۔ تو اس کو دیکھو تو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ فرمایا بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ ان پھلوں کو غور سے دیکھو اور ان کے بنانے والے کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں پھر وہ اپنے رب کو، اپنے رب کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ بے شک